السلام علیکم۔ آج پیر ہے، مارچ کی 9 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے جاری ہیں اور یہ جنگ پیر کے روز اپنے 10ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ مختلف علاقوں میں فضائی حملوں اور میزائل حملوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے 28 فروری کو امریکی اور اسرائیل حملے میں شہادت کے بعد ایرانی حکام نے ان کے بیٹے آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کو ملک کا نیا سپریم لیڈر نامزد کیا ہے۔ ایران کے عسکری اور سیاسی رہنماؤں نے مجتبیٰ خامنئی سے وفاداری کا عہد بھی کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے نئے ایرانی سپریم لیڈر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے مشکل وقت میں جب ایران بیرونی جارحیت کا سامنا کر رہا ہے، اس منصب پر قیادت کے لیے ہمت اور عزم کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مجتبیٰ خامنئی اپنے والد کی پالیسیوں کو وقار کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور قوم کو متحد رکھیں گے۔ جنگ کے دوران ایران کی جانب سے کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں موجود امریکی فوجی تنصیبات اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے حملے بھی جاری ہیں۔ قطر کی وزارت دفاع کے مطابق ایران کی جانب سے داغے گئے 17 بیلسٹک میزائل اور 6 ڈرون مار گرائے گئے ہیں اور ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسلامی انقلابی گارڈ کور کی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے پیر کے روز اسرائیل پر نئے میزائل حملوں کا اعلان کیا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق میزائل دفاعی نظام کی کارروائی کے بعد ملبہ 3 مختلف علاقوں میں گرا۔ امریکی فوج کے مطابق 1 مارچ کو سعودی عرب میں ایرانی حملے کے دوران زخمی ہونے والا ایک امریکی فوجی ہلاک ہو گیا ہے، جس کے بعد اس جنگ میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ ایران کے نائب وزیر صحت علی جعفریان کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم 1255 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 200 بچے اور 11 طبی کارکن شامل ہیں۔ زخمیوں کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 29 طبی مراکز کو نقصان پہنچا ہے اور ان میں سے 10 کو بند کرنا پڑا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بعد تیل کی تنصیبات میں آگ لگنے سے دارالحکومت تہران میں زہریلا دھواں پھیل گیا، جس سے صحت کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ نائب وزیر صحت کے مطابق ایک موقع پر دھوئیں کی شدت کے باعث پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد ایران کو تقسیم کرنا اور اس کے تیل کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ جنگ کے اثرات عالمی منڈیوں پر بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ کروڈ تیل کی قیمت پیر کو معمولی کمی کے بعد $119.50 فی بیرل رہی، تاہم یہ اب بھی $100 سے اوپر ہے، جس سے عالمی منڈیوں میں تشویش برقرار ہے۔ مجموعی طور پر تیل کی قیمتوں میں 25% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی فوجی کارروائی کا مقصد ایران کی میزائل اور بحری صلاحیتوں کو تباہ کرنا اور خطے اور عالمی سلامتی کے لیے ممکنہ خطرات کو ختم کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس کارروائی کو ایران کی میزائل فیکٹریوں اور بحری قوت کو نشانہ بنانے کا عمل قرار دیتے ہوئے امریکی افواج کی خدمات کو سراہا ہے۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر دنیا کے مختلف حصوں میں شیعہ برادری میں غم کی لہر پائی جاتی ہے۔ نائجیریا کی ریاست کانو میں بھی سوگوار افراد ایک مسجد میں جمع ہوئے اور مرحوم رہنما کے لیے دعائیں کیں۔ کانو کے ایک ماہر تعلیم داؤد رنالڈو کے مطابق آیت اللہ خامنئی کو نہ صرف شیعہ برادری بلکہ دنیا بھر کے مظلوموں کا رہنما کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ خصوصاً فلسطین اور غزہ کے مسئلے پر ایران کے کردار کے باعث بہت سے لوگ ان کی قیادت کو سراہتے تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے دوران ایران نے کویت میں واقع العدیری ایئر بیس پر
ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमले का दावा किया है। ईरान की पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस हमले में हेलीकॉप्टर बेस को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में फ्यूल टैंक्स और अमरीकी हेलीकॉप्टरों के पंप तबाह हो गए, जबकि लॉजिस्टिक और सपोर्ट तनसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। उधर तुर्किया ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में ही गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक नेटो के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मशरक़ी बहर रोम में मिसाइल को नाकारा बना दिया। वजारत दिफा का कहना है कि मिसाइल का मलबा गाजी अंतब के इलाके में गिरा, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। खलीजी ममालिक में ख़तरे की सूरत हाल। कतर में पीर के सुबह तकरीबन 3 बजे हुकूमत ने शहरियों को अलर्ट जारी करते हुए ख़तरे की सतह बुलंद होने की इत्तला दी। मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, ताहम बाद अज़ां वजारत दिफा ने बताया कि मुल्क को निशाना बनाने वाले मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाइया ने सहराए रब अल खाली के ऊपर एक ड्रोन मार गिराया जो शीबा ऑयल फील्ड की तरफ बढ़ रहा था। रियाज में अमरीकी सिफारत खाने ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र गैर ज़रूरी सरकारी अमले और उनके अहल खाना को सऊदी अरब छोड़ने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। इतवार की रात वस्ती शहर खरज में एक हमले में 2 बांग्लादेशी शहरी जाँ बहक, जबकि 12 अफराद ज़ख्मी हो गए। बहरीन में वजारत दाखिला ने सायरन बजाकर शहरियों को करीबी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी। सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक एक गांव में एक ईरानी हमले के नतीजे में एक तंसीब में आग लग गई, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसी दौरान बहरीन की तवानाई कंपनी बेपको एनर्जीज ने हंगामी सूरत हाल के बाइस फोर्स मेजर का ऐलान किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा का कहना है कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफा ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन ख़तरात का मुकाबला कर रहा है। और अब गज़ा की सूरत हाल। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के आगाज़ के बाद गज़ा की पट्टी में इंसानी बहरान के मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने के खदशात बढ़ गए हैं। इसराइल ने इंसानी इमदाद के दाखिले पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, जबकि फ़लस्तीनी तंजीम हमास के साथ तयशुदा जंगबंदी माहिदे की मुबैना खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर के सरबरा रामी अब्दू के मुताबिक ईरान के साथ जंग ने इसराइल को गज़ा में कार्रवाइयाँ तेज़ करने का मौका फराहम कर दिया है, जिससे इंसानी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। लबनान में कशीदगी। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इसराइल ने जनूबी लबनान के रिहायशी इलाकों पर वाइट फास्फोरस के गोले दागे। तंजीम के मुताबिक 3 मार्च को होने वाले हमलों के नतीजे में कम से कम 2 घरों में आग लग गई। उधर इसराइली ज़मीनी फ़ौज मशरक़ी लबनान में दाखिल हो गई, जिसके बाद लबनानी अफ़वाज के साथ झड़पें शुरू हो गईं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने बैलबक के मशरक़ी पहाड़ी इलाके में एक इसराइली हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज ने बैरूत में अल-क़र्स अल-हसन के नामी मालियाती इदारे की इमारत को निशाना बनाने के बाद ऐलान किया कि वो हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक तंजीमों की शाखों को भी निशाना बनाएगी। लबनानी हुकाम ने मुमकिन हमलों के पेश नज़र कई इलाकों में सड़कें बंद कर दीं, जबकि जनूबी बैरूत के मुज़ाफ़ाती इलाकों से मज़ीद फ़ज़ाई हमलों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक तकरीबन 596 कश्मीरी मेडिकल तलबा ईरान में फंसे हुए हैं। हुकाम के मुताबिक तलबा को कुम जैसे निस्बतन महफूज इलाकों में मुंतकिल किया गया है, ताहम उनके अहल खाना फ़ौरी इनखला का मुतालबा कर रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि राब्ते में मुश्किलात और माली मसाइल के बाइस सूरत हाल मज़ीद परेशान कुन हो गई है। तुर्की के सूबे अनातोलिया के करीब तारकीन वतन को ले जाने वाली एक कश्ती तुर्क कोस्ट गार्ड के जहाज़ से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए। कोस्ट गार्ड के मुताबिक कश्ती को रोकने के लिए कई इंतबाहात दिए गए, ताहम वो फ़रार होने की कोशिश करती रही। हादसे में 6 तारकीन वतन और एक तुर्क शहरी को बचा लिया गया,
جبکہ مزید افراد کو حراست میں لیا گیا۔ کینیا میں موسلادھار بارشوں کے باعث سیلاب سے کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق دارالحکومت میں نیروبی سمیت کئی علاقوں میں سیلابی پانی گھروں اور سڑکوں میں داخل ہو گیا، جس سے نقل و حمل اور روزمرہ زندگی شدید متاثر ہوئی۔ صدر ولیم روٹو نے امدادی کارروائیوں کے لیے فوج اور ہنگامی ٹیمیں تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے تیل ذخائر پر حملوں کے بعد ممکنہ ماحولیاتی اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق تہران اور اطراف میں بلیک تیزابی بارش جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آلودہ ذرات مغربی ہواؤں کے ذریعے پاکستان کے مغربی علاقوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں، تاہم اس وقت صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ کرکٹ، بھارت T20 ورلڈ کپ کا چیمپئن۔ کھیلوں کی دنیا میں بھارت نے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں نیوزی لینڈ کو 96 رن سے شکست دے کر T20 ورلڈ کپ جیت لیا۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 255 رنز بنائے، جبکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم 159 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ فاسٹ بالر بمراہ نے 4 اوورز میں 15 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی اور انہیں فائنل کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، جبکہ سنجیو سیمسن کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔